بسم الله الرحمن الرحيم والله علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال لا اسم لمفهوم الواجب بالذات كما قيل لأنه ينافيه دلالة كلمة التوحيد عليه ولذلك اختار ذلك دون الرحمن ثم أراد بعد الإيماء إلى الاستجماع لجميع صفات الكمال بالإجمال أن يفصل بعضها مع الاشعار ببراعة الاستهلال. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل والے سبق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ کہ الحمدللہ یہ قضیہ ہے. تو قضیے میں ایک موضوع ہوتا ہے تو ایک معمول ہوتا ہے. تو قضیے کا جو علم ہوتا ہے وہ علم تصدیقی ہوتا ہے. تو علم تصدیقی کے لیے تصور طرفین شرط ہے. موضوع کا علیحدہ تصور اور معمول کا علیحدہ تصور. تو تعریف مفید للتصور ہوتی ہے. تو پہلے موضوع کی اس نے تعریف کی تھی. تو اب معمول کی تحقیق اور معمول کی تعریف کرتا ہے. تو معمول تھا للہ. تو للہ میں دو چیزیں تھی، ایک لام تھا اور ایک اسم جلالت. تو لام کی بات اس نے دانستہ طور پر ترک کر دی. کیوں؟ اہل علم پر یہ بات واضح ہے کہ لام اختصاص کے لیے ہی آتا ہے. تو باقی بچہ اس میں جلالت. تو اس میں جلالت کی یہ تعریف کرتا ہے آپ کے سامنے. کہتا ہے واللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اصل میں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اس میں جلالت کے بارے میں اختلاف ہے. ایک ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کا مذہب اور ایک ہے امام بیضاوی رحمہ اللہ کا مذہب. تو شارح اپنا مختار مذہب آپ کو بتائے گا کہ ان دو مذہبوں میں سے میرا مختار مذہب کیا ہے. یہ بھی جب کوئی شرح لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ بھی ایک غرض ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ اختلافیہ اگر آ جائے جس میں مذاہب ہوں تو اپنا یا باطن کا مختار وہ بتاتا ہے. تو اس میں جلالت اس کے بارے میں اختلاف ہے تو شارح اپنا مختار بتائے گا اور بعد میں ماتن کا بھی مختار بتائے گا اس میں. تو کہتا ہے واللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اس میں جلالت واجب الوجود ذات کا علم ہے اور وہ واجب الوجود ذات جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. تو امام تفتزانی رحمہ اللہ کا ایک مذہب ہے اور ایک امام بیضاوی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. امام تفتزانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اس میں جلالت واجب الوجود ذات کا علم ہے. اس کی وضع علم کے لیے کی گئی ہے. تو جب اس کی وضع علم کے لیے کی گئی ہے تو اس میں تکسر محال ہے. اور امام بیضاوی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اس میں جلالت اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے کی گئی ہے اور بعد میں غلبہ استعمال سے یہ واجب الوجود ذات کا علم ہو گیا. جس طریقے سے ابن عباس اس کی وضع تو مفہوم کلی کے لیے کی گئی تھی کہ ہر جو بھی عباس کا بیٹا ہوگا وہ ابن عباس کہلائے گا، لیکن بعد میں غلبہ استعمال سے اس کا اطلاق صرف ایک ذات پر ہوتا ہے اور وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ہے. تو اسی طریقے سے یہاں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے کی گئی اور بعد میں اس کو غلبہ استعمال کی وجہ سے واجب الوجود ذات کا علم بنا دیا گیا. تو شارح کیا فرماتا ہے واللہ علم لذات الواجب الوجود. شارح فرماتا ہے کہ میرے نزدیک مختار مذہب یہ ہے کہ یہ واجب الوجود ذات کا علم ہے. اس کی وضع ہی علمیت کے لیے کی گئی ہے، اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں کی گئی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں کی گئی. اور آگے فرمایا لا اسم لمفہوم الواجب بالذات. یہ امام بیضاوی رحمہ اللہ کے مذہب کا اس نے رد کر دیا. کما قیلا
جس طریقے سے کہا گیا ہے. یعنی قائل کون ہے؟ امام بیضاوی رحمہ اللہ. آگے دلیل دیتے ہیں لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ دَلَالَةُ كَلْمَةِ التَّوْحِيدِ عَلَيْهِ. اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ میاں تم نے اختیار کیا ہے امام تفتزانی کے مذہب کو اور امام بیضاوی کے مذہب کو چھوڑا ہے، تو اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دلیل ہے نا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. تو اللہ اس میں آتا ہے، اس میں جلالت، اس میں جلالت وضع کے اعتبار سے علم ہی ہے. ہم اس میں جلالت کو وضع کے اعتبار سے مفہومی کلی نہیں مان سکتے. کیوں؟ مفہوم کلی میں تکسر جائز ہوتا ہے اور تکسر یہ توحید کے منافی ہے. اس لیے میں نے امام تفتزانی رحمہ اللہ کے مذہب کو اختیار کیا. وَلِذَلِكَ اخْتَارَ ذَلِكَ دُونَ الرَّحْمَانِ. پہلے ایک دلیل گزر گئی اس پر امام تفتزانی رحمہ اللہ کے مذہب کو اختیار کرنے پر، اور وہ دلیل تھی وضع کے اعتبار سے. اب ایک خاص دلیل ذکر کرتا ہے، اور اس دلیل کے ساتھ یہ ماتن کا مختار بھی آپ کو بتائے گا کہ ماتن کا مختار کیا ہے. کہتے ہیں ماتن نے یہ کہا الحمدللہ، الحمد للرحمن نہیں کہا. تو گویا ماتن نے بھی امام تفتزانی رحمہ اللہ کے مذہب کو اختیار کیا. کیوں؟ اگر امام تفتزانی کے مذہب کو اختیار نہ کرتے اور امام بیضاوی کے مذہب کو اختیار کرتے تو انہیں کہنا چاہیے تھا الحمد للرحمن. یہ بھی کہہ سکتے تھے. کیسے بھائی؟ کہتے ہیں رحمان اس کی وضع بھی مفہوم کلی کے لیے کی گئی، لیکن بعد میں غلبہ استعمال کی وجہ سے اس کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا، صرف اللہ پر ہوتا ہے. لیکن وضع اس کی بھی مفہوم کلی کے لیے ہے. تو اگر امام بیضاوی کا مذہب اختیار کرتے تو اللہ اور رحمان یہ دونوں ایک جیسے ہوتے. تو ان کا الحمدللہ کہنا اور الحمد للرحمن نہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ماتن کے نزدیک بھی مختار مذہب امام تفتزانی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ ثم اراد بعد الاجماع الى الاستجماع لجميع صفات الکمال بالاجمال. اب ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں، المستجمع لجميع صفات الکمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. اور صفات کمالیہ کیا مطلب؟ یعنی اس کی صفات تمام تر نقص، عیب اور حدوث کے شائبہ سے پاک ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کی تمام صفات کی طرف اس نے اجمالاً اشارہ کر دیا، اور اجمالاً اشارہ کر دیا تو پھر بعد میں بعض صفات کو تفصیلاً بھی بیان کر رہا ہے. جس طریقے سے یہ کہا الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ، بعض صفات کو یہ تفصیلاً بیان کرے گا اور بعض کو اس نے چھوڑ دیا. تو اس پر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم کی سب صفات کی تفصیل بیان کرو نا. بعض کی تفصیل بیان کرتے ہو، بعض کی تفصیل نہیں بیان کرتے. تو تمہارے پاس مرجح کیا ہے کہ تم نے ان بعض کو ترجیح دی ہے؟ مرجح کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سب صفات کی یہاں تفصیل بیان نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ علم کلام کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ علم مناظرہ کی کتاب ہے. اور رہا یہ سوال کہ ہم نے بعض کی تفصیل بیان کی ہے تو اس پر ہمارے پاس وجہ ترجیح کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ ترجیح ہے ہمارے پاس. کیا ہے بھائی وجہ ترجیح؟ کہتے ہیں وجہ ترجیح ہمارے پاس یہ ہے کہ بعض کی تفصیل ہم نے اس لیے ذکر کی تاکہ صنعت براعت استحلال حاصل ہو جائے. صنعت براعت استحلال علم معانی کی ایک خاص اصطلاح ہے. براعت کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی حسن و جمال میں یا علم و فضل میں یکتا ہو یا دوسروں پر فوقیت رکھتا ہو. اور استحلال کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آواز رکھنے والا کوئی بھی بندہ اونچی آواز سے بولے، یا بچے کا زور زور سے رونا وقت پیدائش کے وقت بچے کا زور زور سے رونا، یہ ہوتا ہے اس کا لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ براعت استحلال اس کو کہتے ہیں کہ خطبے کے اندر یا ابتدا میں ایسے الفاظ کو ذکر کرنا جو الفاظ
صراحتاً، کنایتاً یا ضمناً مشعر الی المقصود ہوں، تو وہ جن صفات کی اس نے تفصیل کی ہے وہ صفات مشعر الی المقصود تھیں. آگے آ رہا ہے. تو اس لیے یہ صنعت براءت استحلال کے لیے اس نے ان بعض صفات کی تفصیل بیان فرما دی، اور باقی صفات جن کو اس نے چھوڑ دیا ان سے براءت استحلال حاصل نہیں ہوتی تھی، لہذا اس لیے اس نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ اس کے پاس مرجح ہے، وجہ ترجیح ہے. ٹھیک ہو گیا.